اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 379 ہے، 379 سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی گئی، 82۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، افلا کیا پھر نہیں، یتدبرون وہ غور و فکر کرتے، القرآن قرآن مجید میں، ولو اور اگر کانا ہوتا یہ من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا تو وہ ضرور پاتے، فیہ اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیراً بہت زیادہ۔ ترجمہ یہ ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ بات بتائی کہ اگر یہ اللہ کے سوا، یعنی قرآن مجید اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ پہلی بات جس کی تشریح کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تدبر کی طرف دعوت دی ہے، لوگوں سے اس بات کی گویا اپیل کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے انسانیت کی فلاح کے لیے نازل کیا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے نازل کیا ہے، اس کتاب پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ یہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے کہ صرف اس کی تلاوت پر زندگی بھر اکتفا کیا جائے، بلکہ جس طرح یہ کتاب قرآن مجید کتاب تلاوت ہے، وہیں یہ کتاب ہدایت بھی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا بھی جائے اور پھر اس کتاب پر غور و فکر بھی کیا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ کیا تقاضا کرتا ہے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ تدبر قرآن اس کو کہا جاتا ہے، قرآن پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، قرآن مجید میں کے معاملے میں پوری طرح غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطالبہ، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی فہم اور استعداد کے مطابق تدبر کر سکتا ہے قرآن مجید میں، اور جن آیات کے سمجھنے میں دشواری ہو وہ اس میدان کے ماہر اور لائق افراد سے رجوع کرے۔ یہ کوئی جو بہانہ منظور نہیں ہوگا، لائق جو ہے توجہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، کمپیوٹر کی زبان سے لوگ ناواقف تھے، تو کمپیوٹر آیا تو اس کی زبان کو سیکھا گیا، اس کے اصطلاحات سیکھے گئے۔ انگریزی زبان نہیں جاننے والوں نے انگریزی سیکھی۔ جس زبان کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی ضرورت آدمی محسوس کرتا ہے، اس زبان کو آدمی سیکھتا ہے۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے تو ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن مجید کو سمجھنے سے محروم ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اس امت میں 4 سے 5% افراد بمشکل ایسے ہوں جو پوری امت میں ایسے ہوں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہوں، ورنہ تو امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن مجید کو سمجھنے سے بالکل محروم ہے۔ کیا وہ لوگ اس عذر کے ساتھ آزاد کر دیے جائیں گے؟ ان سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم عربی نہیں جانتے تھے۔ جاننا پڑے گا، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس میں ہماری زندگی کا دستور ہے، اس میں ہماری زندگی، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی فلاح، اس کی کامیابی اور کامرانی کے جو کہ فارمولے بیان کیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ہمارے عقائد، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت اور ہمارے سارے معاملات کی تفصیلات کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وہ بعض آیتیں ہیں جو بالکل وضاحتاً سمجھ میں آتی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں وہ آیتیں جو متشابہات ہیں، جن کے سمجھنے میں مشکلات ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو علماء سے اس کے رجوع کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں تدبر جو ہوگا اس کی طریقہ کاری ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کسی اور آیت کا سہارا لیا جائے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن مجید سے سمجھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث سے جو سرکار نے خود اس کی تشریح فرمائی اس سے سمجھا جائے۔ اور یہ کہ قرآن مجید کو جنہوں نے سمجھا اچھی طریقے سے، صحابہ کرام کی تفسیریں موجود ہیں، تفسیر ابن عباس موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بعد تابعین اور تابعین وغیرہ نے، علماء نے، جو مستند علماء نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، سینکڑوں تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، 20 کتابیں موجود ہیں۔ ان تفسیر کی کتابوں کو جن میں آسان ہے ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، یہ تدبر ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، مؤاخذہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ بات بتائی گئی کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید ضرور کرتی ہے مگر ایک آیت دوسری آیت کی مخالفت نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، اور کسی انسان سے ممکن بھی نہیں ہے کہ اس قسم کی کتاب جو ہے بنائے اور اپنے ہاتھ سے لکھا جائے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی کتاب لے کر آؤ۔ عرب کے بڑے بڑے فصحاء تھے، بلغاء تھے، بڑے بڑے فصیح اور ادیب اور شعراء تھے، اور اس زمانے میں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن میں اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ چلو ایک کتاب نہیں، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اور اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کر آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، اگر ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تو کم سے کم قرآن مجید جیسی ایک بات تم بتاؤ اس معیار کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی لا نہ سکا۔ یہ قرآن مجید ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ